وہ نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو حضور نے اپنی گود میں کھلایا تھا، بے پناہ پیار دیا تھا، پیار بھی انوکھا ہی تھا۔ فَيَشُمُّهُمَا وَيَزُمُّهُمَا وَيُقَبِّلُهُمَا، آقا کریم ان کو باقاعدہ چومتے بھی تھے، حضور آغوش میں سمیٹتے بھی تھے اور حضور ان کو سونگھتے بھی تھے اور فرماتے کہ یہ میرے پھول ہیں، اور آقا کریم کو ان سے مہک آتی، ان سے خوشبو آتی۔ کبھی حضور ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے، کبھی اپنی آغوش میں۔ زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا کہ حضور خطبہ دے رہے ہیں تو حضور کا نواسا گھر سے نکلتا ہے تو حضور خطبہ چھوڑ کے لینے چلے جاتے ہیں اور اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں۔ زمانے نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضور سجدہ ریز ہیں اور یہ حجرہ انور سے نکلے اور آ کے حضور کی پشت پہ بیٹھ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ سجدہ جو طویل ہو گیا، کہیں حضور کی روح قبض تو نہیں ہو گئی، لیکن جب حضور نے سر انور اٹھایا تو حسین ابن علی پاس تھے، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری پشت پہ بیٹھا تھا اور میں اس کے اترنے کا انتظار کرتا رہا، کہیں یہ گر نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ سجدے میں کوئی ہو اور اس کی پشت پہ کوئی بیٹھ جائے اور اگر وہ اٹھ جائے تو کتنی چوٹ لگے گی، لیکن حضور کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ وہ میری پشت سے زمین پر بھی گرے، کیونکہ حضور جانتے تھے اس نے زخموں کے ساتھ گھوڑے کی زین سے گرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے حجرہ انور سے حضور باہر نکلتے ہیں تو آگے حجرہ فاطمہ آتا ہے، اس سے آگے سے گزرنے لگے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو آقا کریم فرماتے ہیں حسین کو چپ کرواؤ، تم جانتے نہیں انا بکاءہ یوزینی، اس کا رونا مجھے تڑپا دیتا ہے، مجھے اذیت ہوتی ہے جب حسین ابن علی روتے ہیں۔ تو حضور ان سے خاص پیار کرتے ہیں، حضور جانتے تھے کہ حسین کے کندھوں پہ پوری امت کا بوجھ آنے والا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوجھ کو اٹھایا اور دین کے گرتے ہوئے پرچم کو آپ نے تھام لیا، گرنے نہیں دیا دین کا پرچم، اور اس کے لیے جو بھی قربانی پیش کرنی پڑی حضرت امام حسین نے وہ پیش کی۔ 145 افراد کے ہمراہ کربلا کے ریگزار میں خیمہ زن ہوئے اور 72 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ مقابلے میں 22,000 کا لشکر تھا جو تیر و تفنگ کے ساتھ آپ کے وجود کے خاتمہ کے لیے یہاں جمع ہوا تھا، لیکن صدیاں گزر گئی، ان 22,000 لوگوں کے دنیا کو نام بھی یاد نہیں، حسین کے جھنڈے آج بھی جھولتے دکھائی دیتے ہیں۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا، رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ آج بھی کربلا زندہ ہے، آج بھی حسین ابن علی زندہ ہے۔ حسین ابن علی تو زندہ ہی ہے، حسین کا علی اصغر بھی زندہ ہے، حسین کا علی اکبر بھی زندہ ہے، علی اوسط بھی زندہ ہے۔ یزیدیوں نے سمجھا تھا ہم نے نام و نشان تک مٹا دیا، مبارک ہڈیوں کو بھی گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون دیا، اور ان کا خیال تھا کہ ان کا نشان بھی نہیں ملے گا۔ کائنات کے اوپر اگر نشان موجود ہیں تو پنجتن کے نام و نشان ہی موجود ہیں، ذکر انہی کا موجود ہے، نام انہی کا موجود ہے، پھریرے انہی کے نام کے اور جھنڈے انہی کے نام کے لہراتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس مدعا کے لیے میدان میں آئے تھے وہ انہوں نے حاصل کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، یہ اقدار کی لڑائی تھی۔